بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹیج 4 کینسر سے شفا یاب کیا۔ تو بیسیکلی یہ میں تھوڑی سی لانگ ویڈیو بنانے لگی ہوں کیونکہ ایکچولی میں بہت دن سے آلموسٹ فرام لائک 2 months سے ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور پھر وہ کبھی مجھے لگتا ہے کہ بہت شارٹ ہو گئی ہے، میں ڈیٹیل نہیں دے پائی، اور کبھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے لانگ، اور وہ میرے فون سے کبھی جاتی نہیں تھی، لائک میں جب بھیج رہی ہوتی تھی تو وہ میرا فون میں پرابلم ہو جاتی تھی۔ پھر میں انتظار کرنے لگی کہ میں ایک اچھا فون لوں گی اور میں ریکارڈنگ کروں گی، وہ بھی میں نہیں لے پا رہی، تو مجھے لگا کہ مجھے بس ریکارڈنگ اب کر دینی چاہیے، اور مجھے لگا کیا پتہ میرے اس ریکارڈنگ کی وجہ سے اور میری اس اپنی تن بیتی بتانے کی وجہ سے شاید بہت سارے لوگوں کو ایک امید ملے، اور بلکہ امید یقین میں بدل جائے۔ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ ہے، کیمرے کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے وہ مجھے ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے۔ اور ان دنوں میں جب میں بالکل نڈھال ہو کے گر گئی تھی اور بہت اپسیٹ ہو گئی تھی، اور مجھے لگنے لگ گیا تھا بس اب دنیا بالکل ختم ہو گئی ہے، اور مجھے نوٹس مل گیا ہے کہ لائک پیک اپ یور اسٹف اینڈ جسٹ گو ٹو ہیل۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اور بس مجھے لگتا تھا اب میرے پاس تھوڑے سے دن ہیں، اور ڈاکٹر بھی بہت بے رحمی سے کہہ دیتے ہیں کینسر والوں کو کہ بس اب آپ کے پاس جو ہے وہ اور دن نہیں ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو وہ اس میں یہ سب کہنا تو بہت بری بات ہے، اور انسان ویسے ہی اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو یہ کہہ دینا کہ بس۔ میں آپ لوگوں سے آج بتانا چاہتی ہوں کہ کینسر سے آپ نہیں مرتے ہیں، آپ کسی بھی بیماری سے نہیں مرتے ہیں، انسان صرف اپنی موت سے مرتا ہے۔ اور کیا ہمیں آگے پیچھے اس طرح کی باتیں نظر نہیں آتی ہیں کہ جوان لوگ، بہت صحت مند لوگ بھی مر جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھانے کے لیے ہی تو رکھا ہے؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اتنی ملین وے ہے کہ انسان مر سکتا ہے۔ ایک گوشت کا بنا ہوا انسان ہے، کھانا کھاتے کھاتے بھی مر سکتا ہے، چلتے پھرتے بھی مر سکتا ہے، پر ہم بس کینسر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس تھوڑے دن ہیں۔ سب جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کے پاس تھوڑے ہی دن ہیں، کسی کے پاس بھی بہت زیادہ 1000 ایئر نہیں ہوتے۔ تو آپ پہلے تو یہ سوچنا چھوڑ دیں، جتنے بھی کینسر والے پیشنٹ ہیں، کہ ہم مر جائیں گے کینسر سے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دیا ہے، اور مقررہ وقت سے پہلے ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، اور یہ کانفیڈنس اور یہ یقین مجھے اس وقت آیا جب میں نے سورہ رحمان سنی۔ ایکسکیوز می۔ تو میں نے جب سورہ رحمان نہیں سنی تھی، اور مجھے ڈاکٹر نے جیسے کہہ دیتے ہیں فلموں میں لائک آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے بھی یوں کہہ دیا، تو میں بہت برا رو رہی تھی، اور جب میں ہاسپٹل سے باہر آئی تو میں اپنے ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑ کے اور سوچ رہی تھی کہ اب یہ دوسری شادی کر لیں گے، اور میں اپنی چھوٹی بیٹی کو سوچ رہی تھی، اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ اب اس کو آپ میرے سامنے مت لے کر آئیں، کیونکہ یہ میں چاہتی ہوں ایموشنلی مجھ سے اٹیچ نہیں ہو، اور یہ مجھے اس سے دور رکھیں۔ اور میں ایک رات پوری اس کے بغیر سو رہی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس تھوڑے دن کے بعد سب کچھ ایسا ہی ہوگا، پر میں نہیں ہوں گی۔ میرے گھر کو میں دیکھ رہی تھی جسے میں نے سجایا تھا، تو مجھے لگ رہا تھا
اس گھر میں، اور یہ جو میرے بچے ہیں انہیں کل کوئی اور سنبھال رہا ہوگا. سوری. پر ایسے ہی خیال آتے ہیں نا جب آپ کو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ڈاکٹرز کیا کر سکتے. میں بہت دکھی تھی اور بس مجھے لگتا تھا میرا یہ گھر بار اب کچھ نہیں رہے گا. اور میں جب آئی ہاسپٹل سے تو بس بستر پہ گر گئی تھی، اور پھر میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. میری پوری فیملی نے ہی کھانا چھوڑ دیا، اور ہم بس ایسے ہو گئے تھے جیسے موت سے پہلے سمجھ لیں کہ مر گئے تھے. اور صرف میں ہی نہیں، سارے ہی آلموسٹ ڈیڈ تھے. نہ کوئی کچھ کھاتا تھا، نہ کوئی ہنستا تھا. آپ یقین کریں ہمارے گھر میں ایسا تھا کہ جیسے ایک لمحے کے لیے میں نے ایک دن ایسا سوچا کہ یہ میں اپنے مرنے کے بعد کا جو کچھ ماحول ہے وہ مرنے سے پہلے دیکھ سکتی ہوں. کس طرح لوگ اکیلے میں روتے ہیں. میرا ہسبینڈ کو میں رات کو اٹھ کے دیکھتی تھی، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے مصلی پہ اور ہچکیوں سے رو رہے ہوتے تھے. میرے بچے اور میرے بہن بھائی ماں باپ پاکستان میں، مجھے پتہ چلتا تھا سب سناٹے میں آ گئے. اور میں تو اتنا زور زور سے رونے لگ جاتی تھی سم ٹائم اللہ کے آگے. اور بس میں ایسے کوشچن سوچتی تھی کہ یا اللہ، مجھے حیرت ہوتی تھی کیسے ہو گیا، میرے بچوں کو کون سنبھالے گا، اتنے چھوٹے بچے ہیں اس گھر کو. اور میں تو اس پورے ملک میں بس میں ہی ہوں، اور میرا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور ایک لمحے میں بہت کچھ سوچتی رہتی تھی. یہ نہیں سوچتی تھی کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس نے ان بچوں کو بھی کیا، اور وہی پوری دنیا کا مالک ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں. میں بس انہی خیالوں میں کہ پتہ نہیں کتنے دن ہیں میرے پاس، اور میں ایسے ہی میرے بعد بچے کیسے کوک کریں گے. میری تو چھوٹی بیٹیاں تھیں، میں سوچ رہی تھی انہیں انڈا فرائی کرنا ایٹ لیسٹ سکھا دوں، اور ان کو میں اپنی ماں کو بلا لوں جو ان کو کھلا سکے. اور میں بس لیٹی رہتی تھی، اور میری حالت اتنی خراب تھی. لوگ مجھ سے ملنے آنے لگ گئے تھے، اور وہ بھی ایسے ہی ملتے تھے جیسے کہ بس اب میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے. اور وہ مجھے کہتے تھے اب یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اور آپ اپنی ماں کو بلا لیں. ان کی باتوں سے مجھے اور لگتا تھا کہ بس اوکے اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اب میں کسی کو بلا ہی لوں. اور بس یہی رہ گیا ہے. پھر میں یوٹیوب پہ سارا دن بس یہی ڈھونڈتی رہتی تھی کہ کہیں سے مجھے انوکھا علاج مل جائے. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں یوٹیوب پہ بس کوئی ٹوٹکا کچھ ایسے ہو جائے گا اور اس سے کینسر کا ہی علاج مجھے مل جائے گا، کیونکہ میرا اللہ مجھے شفا دے دے گا. میں رو رو کے اللہ سے کہتی تھی یا اللہ مجھے شفا دے دے. بس میں ہر وقت یوں مانگنے لگ گئی تھی کہ بس ہیٹ جیسے مانگتا ہے نا، اور کہ نہیں مجھے شفا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کون سا اسٹیج ہے، اور میں اپنے آپ کو ایک بات سے بہلاتی تھی کہ اسٹیج 4 ہے، اور 4 کے آگے تو اتنی ساری گنتیاں ہیں، 5 6 7 8 ہیں. تو جب 1 2 اور 3 لاسٹ اسٹیج نہیں ہو سکتا تو 4 لاسٹ اسٹیج کیسے ہو جائے گا. نہیں لاسٹ اسٹیج تو بہت لاسٹ میں آتا ہے، ابھی تو بس 4 ہی ہے نمبر، اور میں نہیں مرنے والی. کبھی میرے ذہن میں ایسے آتا تھا، اور کبھی مطلب آدھی میں مینٹل حال ہو گیا تھا میرا. میں نے یہاں آ کے ایک چھوٹا بزنس جو کھولا تھا. جب ڈاکٹرس نے مجھے اس طرح کہا تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے ہسبینڈ کو ایک دن کہا آپ باہر جائیں، مجھے ڈاکٹر سے کوئی بات پوچھنی ہے. میرے ہسبینڈ بہت انہوں نے مائنڈ بھی کیا کہ ایسے کیوں کہہ رہی ہے، لیکن وہ باہر چلے گئے. میرے ڈاکٹر نے مجھے حیران ہو کے دیکھا کہ کیا ہو گیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بہت ڈری ہوئی ہوں، تو اس ڈر سے میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گی کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، اور بس یہ مجھے پوچھنا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے، اگر کہیں مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں اس بزنس کو جیسے کیسے چلاتی ہوں امپلائیز کے ساتھ،
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس اب مطلب مجھے بیچ دینا چاہیے، تو ابھی میں نے کہا تو مجھے ڈاکٹر نے فوراً آگے سے کہا کہ آپ اسے بیچ دو. تو میں وہیں چپ ہو گئی، اور اس نے پھر سے دوبارہ مجھے کہا کہ آپ اسے سیل کر دیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب میں چپ ہو گئی اور میں بہت ڈر گئی، اور میں سمجھ گئی کہ اب ڈاکٹر مجھے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی کیور نہیں ہے اور اس کا کوئی امید بھی نہیں رکھ. کبھی جاتی تھی ڈاکٹر سے کچھ ایسا، جب بھی کوئی ایسا کوشچن کرتی تھی جس میں کوئی ہوپ ہوتی ہے، تو مجھے ڈاکٹر فوراً ہی وہ یاد دلا دیتا تھا کہ کوئی ہوپ آپ مت بنائیں، کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ہم آپ کو کوالٹی آف لائف دینے کی کوشش کر سکتے ہیں، پر کوانٹٹی کا آپ سوچیں بھی نہیں. میں واپس آ جاتی تھی. کوالٹی اور کوانٹٹی کا تو بہت بعد میں سوچتی. میرا حال تو یہ تھا کہ میں اٹھ کے خود سے واش روم نہیں جا سکتی تھی. میرے پاس اگر رات میں کوئی پانی رکھ دیتا تھا تو میں اسے بغیر سہارے کے اٹھ کے پی نہیں سکتی تھی. میں بنا سہارے کے اٹھ کے بیٹھنا یا کھڑے ہونا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میں کرال کر کے، جب کوئی نہیں ہوتا تھا اور مجھے کہیں واش روم یوز کرنا ہوتا تھا، تو میں کرالنگ کر کے جاتی تھی چھوٹے بچے کی طرح، اور اس میں بھی مجھے بہت درد ہوتا تھا. 20 سیکنڈ کا راستہ جو واش روم کا تھا میرے روم سے سامنے، اسے میں ایٹ لیسٹ 20 منٹ میں ختم کرتی تھی. اور گھسیٹ کے میں جب اپنے آپ کو لے کے جاتی تھی تو مجھے سمجھ آتا تھا کہ میری کیا اوقات ہے. اور ایک دفعہ رات کو مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی. میرے ہسبینڈ نائٹ جاب پہ گئے ہوئے تھے، اور میرے بلینکٹ جو ہے وہ میرے بیڈ سے نیچے گر گیا. ساری رات میں بلینکٹ کو دیکھتی رہی اور میں اس بلینکٹ کو نہیں اٹھا سکی. ٹھنڈ میں میری پوری رات گزر گئی. تو میں نے سوچا کہ میں جو سوچتی تھی میری وجہ سے پتہ نہیں سارا نظام چلا رہی ہوں، میں ہی چلا رہی ہوں، ایک بزنس بھی چلا رہی ہوں، گھر بھی، بچے بھی، اوروں کی بھی جن کی تھوڑی بہت میں مدد کر پاتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں. اس رات مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری تو خود یہ اوقات نہیں ہے کہ میں پانی پی سکوں یا ہل سکوں یا میں خود سے یہ بلینکٹ اٹھا سکوں، تو میں کیسے یہ سوچ سکتی ہوں. تب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ جو بڑی بڑی باتیں سوچ لیتے ہیں اور لوگوں کے لیے کمپلینس من میں رکھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کیا لوگوں کو، ریٹرن مجھے نہیں ملا، اور میں تو بہت اچھا ہوں اور لوگ میرے ساتھ برے. آپ کچھ بھی نہیں ہوتے ہو، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور اس قابل بھی آپ کو اللہ ہی بناتا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں. اور ہمارا کوئی پارٹیسپیٹ نہیں ہوتا. اٹ از سیم لائک کہ میں اگر اپنے ایک بچے کو کچھ دے کے کہوں کہ اس کو آگے پاس کر دو اور وہ پاس کر دے، بس اتنا ہی ہمارا فنکشن ہوتا ہے. لیکن ہم اس پاسنگ کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ دینے والے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. یا اگر تھوڑی بہت گھر کی ذمہ داریاں سنبھال کے ایک عورت باہر بھی کام کر لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ہی سارا کچھ کر رہی ہوں. اور جب وہ نہیں کر رہی ہوتی تو وہ پوری دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیروں پہ کھڑا کر دے اور میں پارٹیسپیٹ کروں اپنے گھر میں. اور جب وہ کرنے لگ جاتی ہے تو وہ پھر احسان بہت جتاتی ہے، اور پھر وہ غصے میں آ جاتی ہے اور کمپلیننگ کرنا شروع کر دیتی ہے. ایسا ہی حال میرا بھی ہو گیا تھا. اور پھر ہم کہیں اتنے سارے نیگیٹیوٹی ہمارے اندر اتنی آنے لگ جاتی ہے کہ ہم بس بہت سارے بت بنا لیتے ہیں انا کا، اور سب سے زیادہ مظلومیت کا ایک بڑا سا بت بن جاتا ہے کہ میں عورت ہوں اور میں سب سنبھال رہی ہوں اور میں سب کر رہی ہوں اور میں ذمہ داریاں اٹھا رہی ہوں اور کوئی نہیں کر رہا. تو وہ لوگ جو ہمیں آگے بڑھاتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، انہیں ہم پھر اس وقت بھول جاتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں بھی ایسے ہی سوچتی تھی، چڑچڑی ہوتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میں بہت کچھ سنبھال رہی ہوں. اور بچپن بھی میری بہت گندی عادتیں ہو گئی تھی. ڈپریشن میں جانے لگ گئی تھی، اور یہ میں کا بت میرے اندر بھی آ گیا تھا. اور یہ جو ایک بات بچپن میں دیکھیں سب کے ساتھ ہی کچھ اچھے واقعات ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ برے ہوئے ہوتے ہیں. رشتہ داروں کے کچھ برے وقت میں، آپ کا جب برا وقت ہوتا ہے بچپن میں، آپ تو کچھ رشتہ دار ہیں وہ آپ کا دل توڑتے ہیں، کچھ ناانصافیاں ہو جاتی ہیں، زیادتیاں ہو جاتی ہیں. انہیں
اچھے لوگ بھول جاتے ہیں، اچھے لوگ بس یہ یاد رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے جو اچھا کیا وہ یاد رکھتے ہیں، لیکن جو ڈپریشن میں جاتے ہیں اور کمزور لوگ ہوتے ہیں میرے جیسے، اور اپنے آپ کو، وہی کمزور لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت بہادر تھا اور میرے ساتھ لوگوں نے بڑی زیادتیاں کی اور میں بہت معصوم تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ ساری زندگی ان باتوں کو پکڑ کے رکھتے ہیں اور ہولڈ رکھتے ہیں اور ان باتوں کو بھولتے ہی نہیں ہیں اور بار بار دہراتے ہیں، اور جب انہیں کوئی اپنا نظر آتا ہے اور کوئی ہمدرد ملتا ہے تو وہ اسے پوری ڈیٹیل سے دوبارہ سے بتاتے ہیں اور پھر سے اپنے آپ کو اور اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو چھلنی کرتے ہیں، دکھی کرتے ہیں۔ میں نے بھی پورا ڈیٹا سنبھالا ہوا تھا بچپن سے، اور میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا اور اس نے میرے ساتھ پورا ڈیٹا، میں ایک چیز بھی اس میں سے ڈیلیٹ نہیں کرتی تھی اور بار بار یاد کر لیتی تھی، بلکہ اگر کبھی کسی بحث میں ایک چیز بھول جاتی تھی اور 2 دن بعد مجھے یاد آتی تھی تو میں کہتی تھی اوہو یہ تو میں نے پوائنٹ اس وقت بتایا ہی نہیں کہ میں نے یہ بھی کیا تھا اور تمہارے ساتھ، اور مطلب میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور میں اتنی اچھی تھی اور وہ میرے ساتھ اتنا برا تھا، اور بچپن میں میرے ساتھ فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور فلاں رشتہ دار نے میری ماں کے ساتھ یہ کیا، فلاں نے میری بہن کے ساتھ، فلاں نے میرے بھائی کے ساتھ، اور لوگوں نے ہمیں دکھی کیا اور لوگوں نے ہمیں ٹارچر کیا اور لوگوں نے ہمیں ہماری تذلیل کی۔ وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ پورے وہ ٹھیکیدار بن کے اپنے گھر والوں کے بھی، اور آپ وہ ڈیٹا اپنے پاس جمع رکھتے ہیں اور موو آن نہیں کرتے کہ جو ہوا سو ہوا، اور آپ بالکل اس پورے ڈیٹا میں کہیں پہ بھی اپنی میموری نہیں رکھتے کہ جو آپ نے کیا ہوتا ہے۔ ہم سے بھی بہت زیادتیاں ناانصافیاں ہوئی ہوتی ہیں پر وہ ہم نہیں یاد رکھتے۔ تو جب میں نے سورہ رحمان، مجھے ایسے ہی میں بتایا آپ کو کہ میں ٹوٹکے ڈھونڈتی رہتی تھی کہ کسی چیز میں یہ ملا لو کینسر کو فرق ہو جائے گا، ہڈی کے کینسر میں یہ، مجھے بریسٹ کینسر تھا اور بیسکلی اور پھیل کے ساری ہڈیوں میں اور باڈی میں پھیل گیا تھا، تو بہت درد ہوتا تھا، مجھے بہت درد ہوتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کوئی مجھے سلاخیں گرم کر کے وہ میرے جسم کے جن حصوں میں ٹیومر تھا مجھے لگتا تھا وہاں لگا رہے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی میں جہاں جہاں تھا وہاں مجھے ایسا لگتا تھا کوئی اسکرو ٹائٹ کرتا ہے، وہاں پہ بہت درد ہوتی تھی مجھے۔ تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا، بزنس بھی، اور میں بس بستر پہ پڑی دیکھتی رہتی تھی۔ بھوک لگتی تھی تو میں ہی کھانا پکانے والی تھی، میرے بچے تو چھوٹے تھے تو وہ میرے آس پاس بیچارے مجھے دیکھتے رہتے تھے کہ اب ہماری ماں اٹھے اور کچھ دے، تو میں انہیں کو بولتی تھی کچھ بنا سکتے ہو، اور وہ بیچارے بار بار چائے کافی میرے آگے لا کے رکھ دیتے تھے، بس وہ میں بسکٹ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھاتی تھی۔ کچھ بہت اچھے لوگ ہیں دنیا میں، کچھ میری فرینڈس تھے، کچھ جاننے والے، شروع میں انہوں نے کھانا بنا کے لا کے دیا، پھر آہستہ آہستہ ہر کوئی بس پھر اتنا پوچھتا تھا تم ٹھیک ہو، کیونکہ اسٹیج 4 والے تو لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے کہ زیادہ نہیں جیتے۔ انہی دوران میری ایک دوست کو بھی ہو گیا اور اسٹیج 4 ڈائگنوز ہوا، اور پھر وہ اس نے دل پہ اتنا لیا کہ وہ بس چند دنوں میں ہی وہ چلی گئی دنیا سے۔ مجھے اس کا بھی بہت دکھ ہوا، میں اسی میں پڑے پڑے اپنا سوچتی رہتی تھی پتہ نہیں میرے پاس کتنے دن ہیں۔ تو ایسے ہی ویڈیوز دیکھتے ہوئے مجھے سیمینار، ڈاکٹر صاحب کی سیمینار والی ویڈیو مل گئی۔ جب میں نے وہ سیمینار کی ویڈیو دیکھی تو آدھی ویڈیو میں ہی مجھے لگا کہ یہی ڈور تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہے، جس کے ذریعے مجھے شفا ملے گی۔ تو میں نے 7 دن تک سنی، اور پھر کچھ دن کے بعد میں نے 7 دن اور سنی۔ تو پہلی دفعہ میں ہی سننے کے بعد مجھے تقریباً 50% 5ویں دن ہی میں چلنے لگ گئی، اور پھر ہر دن میرا جو تھا وہ گزرے ہوئے دن سے بہتر تھا۔ میں ٹھیک ہوتی گئی، اپنے گھر کو، بچوں کو سنبھالنے لگ گئی، اور نہ صرف فزیکلی مجھ میں چینج آتا گیا بلکہ انٹرنلی مجھے لگا کہ میری روح کو بھی یہی چاہیے تھا۔ تو جیسے مجھے لگا کہ بہت سارے بت سچ میں بن گئے تھے جو ٹوٹتے گئے،
اور ایک چیز اور اس کی بہت، اس تھراپی میں یہ تو ایسا ہے جیسے ایک پورا پیکج ہوتا ہے، تو اس میں ایک چیز اور بہت اچھی ہے کہ آپ کو وہ پانی جو بعد میں بھی پیتے رہنا ہے، وہ کیونکہ بعد میں پھر سے آپ تھوڑے دن کے بعد وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ پانی کے ذریعے ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں جو گند اندر بھر جاتا ہے آپ پھر سے اسے واش کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بھی ایسا ہی آہستہ آہستہ فرق پڑتا گیا اس پانی کے ذریعے، اور پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ میں یہاں بہت افسوس سے کہوں گی کہ لوگ پوری طرح ٹرسٹ نہیں کرتے مجھ سے، لوگ مجھے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ کیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قدر شفا دے دی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، مجھ سے وہ پوچھتے ہیں، اور جب میں بتاتی ہوں تو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے، لوگ سنتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم تو صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو میرا کام ہے بتا دینا، جس طرح مجھے ضرورت تھی، غرض مند تھی، تو مجھے لگا کہ یہ تو سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہی لیے اسے میرے کانوں تک پہنچایا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، جسے ضرورت ہوگی وہ بھی ایسا ہی سوچے گا اور اس کے بعد وہ اس کو سن لے گا۔ تو میں اپنے طور پہ بتا سکتی ہوں، ابھی بھی میری جو بھی مجھے سن رہے ہیں، میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز اسے پورے یقین کے ساتھ سنیں، کیونکہ اس سے مجھے شفا ملی ہے، اور میں نے جتنے لوگوں کو بتایا جنہوں نے ٹرسٹ کیا، میں بہت خوش ہوں۔ میری اپنی والدہ کو ہارٹ کی پرابلم تھی، اور بھی بہت سارے لوگ جن کو میں نے بتایا تو انہیں بہت اللہ تعالیٰ نے شفا دیا۔ تو کوئی بھی الجھن پریشانی کے لیے آپ اسے سنیں، میرے پورے گھر نے بچوں سمیت ہم سب نے بیٹھ کے سنا، اور میرے ہسبینڈ بہت ساری پرابلمس، دنیاوی مسائل، تھوڑے الجھنیں تھی جس میں سے وہ بہت ایسے ہوا جیسے کسی نے بس سیدھے راستے پہ ڈال دیا، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ اور مجھے جو ایک چیز محسوس ہوتی ہے وہ اس کو سننے کے بعد جو ایکسپیرینس ہوا مجھے، میں سنتی ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پانی میٹھا فیل ہوتا ہے، ایسا مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن میری جو فیلنگز ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے جو درد تھے، جو تکلیفیں تھیں، وہ اس طرح کی تھی جیسے کوئی گرم گرم لوہا یا کوئلہ میری پسلیوں پہ یا ریڑھ کی ہڈی میں جہاں مجھے درد ہوتا تھا، مجھے ایسی فیلنگز آتی تھی جیسے کوئی گرم اسکرو سے میری ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے وہ اسکرو ڈال رہا ہے، یا پھر مجھے لگتا تھا کہ کوئی گرم گرم کوئلے میری پسلیوں پہ رکھ رہا ہے، جس کے بہت شدت سے درد ہوتا تھا مجھے۔ تو اس کے بعد مجھے جو فیلنگز آئی وہ یہ تھی کہ جیسے کسی نے مجھے اس جلتے ہوئے کوئلوں پر سے اٹھا کے ٹھنڈے اور شفاف پانی کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ اتنا سکون اور اتنا زیادہ آرام مجھے اور پیسفل میں پوری زندگی میں نہیں ہوئی، اس وقت بھی نہیں ہوئی جب میں نارمل تھی، ٹھیک تھی، تب بھی میں بہت غصہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہو جاتی تھی، الجھ جاتی تھی، پریشان بہت جلدی ہو جاتی تھی، تو میں بہت پیسفل ہو گئی۔ تو لائف میں فزیکلی بہت اسٹرانگ تھی، اور مجھے لگتا تھا ایک وقت میں 3 لوگوں جتنے کام کر سکتی ہوں، لیکن مینٹلی میں بہت جلدی اپسیٹ ہو جاتی تھی۔ تو اس تھراپی کے بعد مجھے نہ صرف میرے جسم نے گواہی دی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، بلکہ میں مینٹلی بہت چینج ہوتی گئی، مجھ میں بہت پازیٹیوٹی آتی گئی، نیگیٹیوٹی نکلتی گئی، میں لوگوں کے ساتھ بہت مطلب ایسا بیہیو کبھی کبھی میرا ہو جاتا تھا بحث کرنے میں، اور اس میں اور میں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو وہ میرے میں بہت پازیٹیولی چینج آیا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے شفا مل گئی ہے، کیونکہ ایک بات میں کہوں گی کہ شفا وہی ہے اور جو آپ کو محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا جسم کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو، اور بیماری بھی وہی ہے جو آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر کسی رپورٹس میں آتا ہے آپ کو کوئی بیماری ہے اور آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، تو پھر بھلا وہ کیا بیماری ہوئی؟
اب موت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، تو موت کا تو وقت مقرر ہے، اس سے پہلے تو ایک سیکنڈ نہیں آئے گی اور اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ تو آپ کو مجھے سورہ رحمان کے ذریعے اسی وقت شفا مل گئی، کیونکہ مجھے کہیں سے 1% بھی میرے جسم میں کینسر کی تکلیفیں اور وہ فیلنگز نہیں رہی، نہ تو مجھے کیمو کا اثر رہا، نہ میرے بال گرے، نہ میرے منہ کا ذائقہ چینج ہوا، نہ مجھے وامٹنگ ہوئی۔ جو یہ سب مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور سب کچھ اس کو سننے کے بعد، پہلے ہوا لیکن اس کو سننے کے بعد، اس تھراپی کو کرنے کے بعد سب کچھ نارمل الحمدللہ ہو گیا۔ میرا کھانا پینا سب، ساری لائف، مجھے اگر کوئی نہ یاد دلائے تو اب مجھے یاد نہیں ہوتا، کہیں سے کوئی سائن نہیں ہے میری باڈی، سائن سیمٹمز نہیں ہیں کچھ بھی۔ تو الحمدللہ اس لیے میں نے مان لیا تھا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے عمرہ بھی کیا اور میں پاکستان بھی اپنوں سے مل کے آئی اور بالکل نارمل تھی۔ اس کے بعد ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ میرا پیٹ اسکین لاسٹ منتھ میں ہوا ہے۔ تو پہلے 2 پیٹ اسکین میرے ہوئے تھے 3 منتھس میں، تو وہ شرنک ہوتا جا رہا تھا، میرا ٹیومرز جتنے بھی تھے وہ شرنک ہو رہے تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ لاسٹ منتھ میں میرا جو پیٹ اسکین ہوا ہے اس کی رپورٹ الحمدللہ بہت اچھی آئی، اور اس رپورٹ میں آیا کہ مجھے انہیں کوئی ایویڈنس نہیں ملا میری باڈی میں کینسر کا۔ تو میرے ڈاکٹر بہت خوش تھے، فیملی بہت خوش ہے، لیکن میں پہلے ہی اطمینان کر چکی تھی، اس لیے اس کاغذ کو میں نے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ میں آپ سے بھی سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ کاغذوں کو مت دیکھیں، وہ خود ہی بدل جائیں گے، اور آپ صرف اپنے جسم کو دیکھیں، آپ کی باڈی کیا کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہو کہ نہیں۔ تو اس لیے آپ ان رپورٹس کو خاطر میں نہ لائیں، اسے اللہ تعالیٰ خود ہی بدل دے گا۔ ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، آپ اپنا یقین اللہ کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس ڈاکٹر، جس دوا، جس دعا کے ذریعے آپ کو شفا دینی ہوگی، وہ خود آپ کے یقین کے ساتھ آپ کو وہاں تک لے جائے گا۔ تو آپ یقین رکھیں، میری بھی یہ رپورٹ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ آپ اسٹیج 4 میں اور ساری اس طرح ایک رپورٹ آ جائے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ ڈاکٹری لینگویج میں وہ کہتے ہیں کہ اسے ہم ریمیشن کہتے ہیں، کہ پھر سے کبھی ہو سکتا ہے لیکن فی الحال ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ میں کیوں سوچوں کہ پھر سے کبھی ہو جائے گا، تو مجھے سمجھ میں آ گیا ڈاکٹر صاحب کی اس ساری ویڈیوز میں نے دیکھی، تو اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ بیماری نفرت ہے۔ میں نے تو صرف وہی دل سے نکالا، وہ ساری جو فزیکلی اتنی ٹریٹمنٹ نہیں کی، جو روحانی مجھے میری روح کو کلین کیا تو میرا جسم صاف ہو گیا۔ تو اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے اپنے روح کو گندا نہیں ہونے دینا۔ جو صاف شفاف روح اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی، میں نے اسے انتہائی گندا کر لیا تھا، اور بس مجھے اب جو میری زندگی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا بھی، اگر میں اسی پانی کے ذریعے اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہوئے، انہیں معاف کرتے ہوئے اور ان سے ہاتھ جوڑ کے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہوئے، اور اپنے آپ کو یہ سوچتے ہوئے کہ سب سے بڑے قصوروار ہم ہی ہوتے ہیں، میں ہی ہوں، تو میں اپنی روح کو اب دھونا شروع کروں گی، تو پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچنے تک وہ کچھ بہتر کر لوں گی میں انشاءاللہ۔ اور باقی میرے اللہ میری نیت دیکھتے ہوئے اپنی رحمت سے میرا اللہ اسے قبول کر لے گا۔ بے شک جتنی صاف اس نے مجھے دی تھی میں ویسی تو نہیں کر سکتی، میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن میں کوشش تو کر سکتی ہوں۔ میرے اللہ کو میری ساری کمزوریاں پتہ ہیں، تو اس کے ساتھ میں روزانہ، وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ ایک چیز ہے کہ روز میں 3 ٹائم جب پانی پیتی ہوں تو میں وہ پانی مجھے شیشے کی طرح میرا اپنا آپ دکھاتا ہے کہ آج میں نے کتنی جگہ پہ میں فیل ہوئی ہوں اور میں نے کتنی غلطیاں کر لی ہیں۔ تو مجھے اللہ کے آگے توبہ کروا دیتا ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے کوئی ایک ایپ میرے اندر بلڈ اپ ہو گیا ہے جو مجھے کلین کرتا رہتا ہے۔
تو الحمدللہ آپ سب مجھے دعاؤں میں جو بھی سن رہے ہیں پلیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے روشنیوں میں لے جائے، اللہ تعالیٰ مجھے روحانی شفا دے، اللہ مجھے ساری گندگی، نفرتوں سے، بیماریوں سے، برائیوں سے دور کر دے، بغض کینہ میرے اندر نہ آنے دے۔ یقین کریں جسمانی بیماری کچھ نہیں ہے، روحانی بیماری بہت خطرناک ہے، وہ آپ کی آخرت اور آپ کی زندگی سب تباہ کر دیتی ہے، اور جب وہ صاف رکھو تو آپ کو کسی رپورٹ اور کسی جسمانی بیماری آپ خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ آپ تو رسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اپنی بیماری کی، اپنی تکلیفوں کی، اپنے دردوں کی، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کے پاس بہت لاڈلا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے، مجھے نہیں پتا اسے اور کون سنتا ہے، کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ شاید یہ صرف میرے ہی کان سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اسے میرے ہی لیے مجھے سنایا ہے۔ تو جو اس کو سن رہے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ سنائی دے رہا ہے، تو کوئی بھی چیز بنا ریزن کے اس کائنات میں نہیں ہے۔ اگر آپ کے کانوں تک یہ تھراپی پہنچ رہی ہے تو یقیناً یہ آپ کے لیے ہے، اور آپ پورے یقین کے ساتھ اسے کریں، اور جو بھی الجھن، پریشانی، بیماری ہوگی اللہ تعالیٰ اسے ضرور، مجھے میرے ایکسپیرینس سے ہی میں بہت خوشی سے اسے شیئر کر رہی ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ اسے، میری بات کو اس طرح سے نوٹس ہی نہیں کرتے۔ میرے لیے یہ ایسا ہے کہ ایک خزانے کا راز مجھے پتہ چل گیا ہے، اور لوگ جنہیں میں بتا رہی ہوں وہ اس طرف دھیان نہیں دے رہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ میرے لیے تو ایک بہت بڑی بات ہے، ایک نیا جہان، ایک ایسی چیز مجھے پتہ چل گئی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی راستہ، کوئی نیا جہان، اور جب میں لوگوں کو، میں بہت دکھی ہوتی ہوں جب میں بتاتی ہوں اور وہ اتنا فوکس ہی نہیں کرتے، تو پھر میں سوچتی ہوں یہ بھی میرے اللہ کا ہی کام ہے، جب وہ چاہے گا، جس کو چاہے گا تو وہ خود ہی اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا۔ جو سن رہے ہیں وہ پلیز اس کو کریں، اور اللہ سے میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہماری ساری الجھنیں، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میں ہر اس مرض میں مبتلا انسان کے لیے دعا کرتی ہوں جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، خاص طور پہ میں کینسر کے لیے اب دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو دنیا سے ختم کر دے، یا اتنا چھوٹا کر دے کہ جسے سن کے کوئی ماں اپنے بچے کی وجہ سے تڑپے نہیں، اور کوئی انسان اسے سن کے ساکت نہیں ہو جائے جیسے کہ بلا ہے یہ، کوئی وہ نہ رہے، یہ کام کاؤنٹر سے لے کے میڈیسن کھا کے یہ دور ہو جانے والا، اللہ تعالیٰ اس کا اتنا بڑا جو نام ہو گیا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرما دے، اور اسے ختم کر دے دنیا سے، اور سارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میں یہاں پہ جانے سے پہلے کہوں گی کہ میں بابا جی کی پوری ٹیم کو، ڈاکٹر صاحب کو، اور میں ان سب کو بہت دعائیں دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس مشن کو اور آگے بڑھائے، اور میں بھی اس مشن کا حصہ بن چکی ہوں، بلکہ میں لوگوں کو بتاتی ہوں، اور میں سب کو دعائیں دیتی ہوں کہ کس طرح بے لوث لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے، اور آج میں سوچتی ہوں اگر مجھے یہ راستہ نہ ملتا تو میں شاید ڈاکٹر کے کہنے سے پہلے ہی مایوسی ہی مجھے مار دیتی، اور میرے بچوں کا آج پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ تو میں بچوں کو دیکھتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور جو لوگ اسے آگے بڑھا رہے ہیں ان کو دعا دیتی ہوں کہ ان کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے بچے اپنی ماؤں کے محروم ہونے سے بچ جاتے ہیں، اور کتنی مائیں اپنے بچوں کو گرون اپ ہوتے دیکھ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔ علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان